ذمہ داران ادارہ اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم تمام کو انسان بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے جو چاہے بنا سکتا تھا۔ جیسے کوئی پلاٹ خریدتا ہے، زمین خریدتا ہے، تو جہاں چاہے بیڈ روم، جہاں چاہے ہال، جہاں چاہے کچن، جہاں چاہے بناتا ہے، تو وہاں کوئی یہ زمین پوچھتی نہیں کہ مجھے کیوں کچن بنائے، مجھے کیوں ٹوائلٹ بنائے، مجھے کیوں بیڈ روم بنائے، زمین پوچھتی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جو چاہے بنا سکتا تھا 18,000 مخلوقات میں سے، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے بھی انسان بنایا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی نعمتوں سے نوازا۔ دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیا، دل دیا، دماغ دیا۔ یہ جو نعمتیں ہیں، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا، اچھا یہ 2 ہاتھ دے دے، 2 لاکھ دے دوں گا۔ بولا کہ نہیں۔ 2 پاؤں دے دے، 2 لاکھ دے دوں گا۔ بولا کہ نہیں۔ 2 آنکھ دے دے، 2 لاکھ دے دوں گا۔ کہا کہ نہیں۔ 2 کان دے دے، 2 لاکھ دے دوں گا۔ کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ تو اتنے لاکھوں کا ہے، پھر کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت سعدی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سانس لیتا ہے، اندر جاتی ہے، اندر ہی رہ گئی، باہر نہ آئے، انسان مر جاتا ہے۔ اور سانس باہر رہے، اندر نہ جائے، تب بھی انسان مر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا، در ہر نفس سے شکر واجب، ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ہر سانس پر۔ خیر، اب جب ان نعمتوں سے نوازا ہے، یہ میں اس لیے گنایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ کو پہچانو۔ اللہ فرما رہا، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ دیکھتے نہیں؟ ابھی جو کووڈ کا زمانہ چلا، سلنڈروں کے لیے کیا مصیبت پڑی، ہزاروں لے کر لوگ سلنڈر لے کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہاں جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایمان کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں، پورا اللہ فرما رہا ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایمان والی بندی، عورت، اس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، صرف ایمان ہے، خیر من مشرکہ، اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ کہ اس کی زندگی تم کو تعجب میں ڈال دے، وہ کسی ملک کی صدر ہو جائے، کسی ملک کی پرائم منسٹر ہو جائے، چیف منسٹر ہو جائے، گورنر ہو جائے، ہوم منسٹر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کبھی امریکہ، کبھی افریقہ، کبھی یورپ، کبھی آسٹریلیا، ساری دنیا کے چکر لگا لے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی قیمت کتے اور سور سے بدتر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ سب جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں، یہ اللہ فرما رہا۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دے گا، مٹی بنا دے گا، اور بے ایمانوں کیا کرے گا؟ ان کا سر بنگلور سے بلگام تک کا ہوگا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ ان کے ہم سب کے منہ میں
30 پر 2 दाता हैं और हर दांत ओहद के पहाड़ के बराबर चौड़ा। ओहद के पास 17 किलोमीटर चौड़ा, 17 को 30 पर 2 से ज़रब देंगे, तकरीबन 540 पर 1 किलोमीटर उसका सर होगा। तो हाथा कितने बड़े होंगे, पावा कितने, हिसाबा लगा लो। उतना बड़ा बनाकर अल्लाह जहन्नम में डालेगा उनको। और जानवरों को अल्लाह ताला मिट्टी बना देगा, तो उस वक्त कहेंगे वो यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेंगे काश मैं भी दुनिया में जानवर होता तो अच्छा था। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हम दुनियावी गैरों की औरतों को गैरों के तौर तरीके को हरगिज़ ना देखें, उसे देख कर मुंह में पानी न टपकाएं, हरगिज़ नहीं। बल्कि हमको जो अल्लाह ईमान दिया है उस ईमान को बढ़ाने की फिक्र करें। अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं ईमान बढ़ता भी है, ईमान घटता भी है। ईमानी माहौल रहे तो बढ़ जाता है, ईमानी माहौल से हटेंगे तो घट जाता है, घट जाता है। और ईमानी माहौल को ख़राब करने के लिए क्या हो गया, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। मोबाइल क्या आया, बांदरे के हाथ में नारल आ गया। और क्या बोलूं भाई, सोने की छुरी है, चाकू है, सुनने की चाकू है, क्या भोंक लेंगे, चाकू से भोंक लेंगे। एक जरूरत की चीज है मोबाइल, बात कर लिए रख दिया, किस्सा खत्म। उसी में देख रहे हैं, उसी में फिर रहे हैं, उसे मैसेज भेज रहे हैं, उसे मैसेज निकाल रहे हैं, उसे ताल्लुकात कर रहे हैं, उसे वो कर रहे हैं, उसे कहाँ जायज़ है। तो इसलिए फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया कुल्लुहा मता, सारी दुनिया जो है अशिया है, चीज़ें हैं। वह खैर बताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, उन अशिया में सबसे बेहतरीन कौन है, नेक सालिह औरत, अलमरअतु सालिहा। तो यहाँ जो इस्लामिक कोर्स जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वास्ते कर रहे हैं, ताकि माहौल अच्छा बने, हमारे अंदर दीन आए, हमें बड़ों का तब छोटों पर शफकत की कैफियत पैदा हो जाए, हमें हमारा मुस्तकबिल में जो हमारे निकाह होगा, निकाह के बाद शौहर के साथ कैसा रहना है, सास के साथ कैसा रहना है, नंदों के साथ कैसा रहना है, और फिर जो है रिश्तेदारों के साथ कैसा रहना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, वो तौर तरीके आ जाएं। इसके लिए कायम किए हैं। ऐसा नहीं कि आज़ाद हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, हरगिज़ नहीं। कायम करने का मकसद यही है कि हमारे अंदर दीन आ जाए। दीन क्या है, जमीउ मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, जो कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए वो सारा का सारा दीन है। तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सब दीन बन जाएगा। हत्ता कि बैतुल खला जाकर आना भी दीन हो जाएगा। तब सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहन रहे सीधा निकाल रहे बायां, बच्चों को कपड़े पहना रहे सीधा निकाल रहे बायां, खाना खिला रहे सीधे हाथ से, खड़कर नहीं बैठकर। और सर पर के ओढ़नी के बारे में आजकल बहुत मुसीबत चल रही है। आज से 1980 में मैं जब पढ़ रहा था सिविल इरशाद में, उस वक्त हमारा मदरसा छोटी, बिल्कुल छोटा था। मैं पहली बार जिंदगी में देखा से उस वक्त हज़रत मसीहुल्लाह खान साहब तशरीफ लाए थे जलालाबाद के। हज़रत थावी मतलब बड़े खुलफा में से ऐसे खलीफा हो। हज़रत थावी का आखिरी वक्त है, नूर ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा है। जब नूर आना जाना बंद कर दिया, बोले कोई हज़रत का इंतकाल हो गया। वैसे मसीहुल्लाह खान साहब जो अल्लाह के नूर को देखने वाले, मसीहुल्लाह हज़रत थावी का जो नूर था वो देखने वाले। खैर हज़रत आए थे तो मैं भी सिविल इरशाद में इजाज़त लेकर आया। जब बयान में हज़रत ने फरमाया कि जैसे कर्नाटक में बेंगलुरु है, वैसे सहारनपुर के बाजू में एक बेंगलुरु है। उस बेंगलुरु में एक जवान लड़की का इंतकाल हुआ।
انتقال کے بعد غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازے میں رکھ کر جنازے کی مدد کرتے ہیں، پھر جا کر دفن کر دیتے ہیں۔ جب دفن کا وقت آیا تو لڑکی کا بھائی قبر میں اتر کر اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر قبر میں رکھا، اس کے بعد مٹی ڈال کر آ گئے۔ جب آ گئے 3 دن کے بعد اسے ڈیوٹی پہ جانا تھا، سینٹرل حکومت کا ذمہ دار تھا، وہ پوسٹ میں تھا، بڑا پوسٹ میں تھا، وہ آئی ڈی کارڈ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس آئی ڈی کارڈ کو تلاش کیا، پورا گھر تلاش کیا، جب نہیں ملا تو اسے احساس ہوا کہ شاید میں جب قبر میں بہن کو اتارا میری جیب سے قبر میں گر گیا ہوگا۔ اب گیا مفتیوں کے پاس، مفتیان کرام سے کہا کہ مفتی صاحب اس طرح میرا حادثہ ہے، مجھے اس کے بغیر ڈیوٹی پہ جماتے نہیں، جاب ملتا نہیں، میں کیا کروں؟ قبر کھودو، اجازت دے دیے۔ جب قبر کھودی گئی، غور سے سنو میری ماں بہنوں، قبر کھودی گئی، کیا دیکھ رہا ہے؟ عورتوں کو غسل دیتے ہیں، مرنے کے بعد غسل دے کر ان کے بالوں کو 2 حصے کرتے ہیں، 2 حصے کر کے سیدھے مونڈھے پر سیدھے طرف کے بال، بائیں مونڈھے پر بائیں طرف کے بال ڈال کر سر پر پٹکا بن ڈالتے ہیں۔ عورتیں کہہ سکتی مرنے کے بعد پٹکا بنو، زندگی میں کھلا رکھو، عورتیں سمجھ گئی۔ چنانچہ وہ کیا دیکھ رہا خبر میں کہ سیدھے طرف کے بال، یہ ریل، یہ ریل نہیں، ریلا دیکھ کو ریل کو بھی سمجھتے عورتاں مرداں سب، اس لیے بتا رہا ہوں میں، ریل ہے یہ۔ کیا دیکھ رہا ہے کہ سیدھے طرف کے بال اس کی بہن کے پاؤں کے سیدھے انگوٹھے پر بندھے ہوئے ہیں، بائیں طرف کے بال اس کی بہن کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر بندھے ہوئے ہیں۔ کون سا بھائی یہ تکلیف برداشت کرے گا؟ کون سا بھائی؟ اسے برداشت نہیں ہوا، ہاتھ سے پکڑ کر جو کھینچا، بال کیا ٹوٹتے، اس کا ہاتھ جل گیا۔ اب چیختا چلاتا ہوا مٹی ڈال کر آ گئے پورے اسپیشلسٹ، چونکہ وہ سینٹرل حکومت کا تھا، وہ بڑے بڑے ڈاکٹرز چیک کیے، دوائیاں دیے، مرہم دیے، درست نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے وہ کیا کیا، ایک اللہ والے کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس، یہ تعویذاں کے پاس نہیں، یہ سمجھو، اللہ والے کے پاس گیا۔ حضرت کس نے گھر سے میرے پر حادثہ ہوا تو حضرت پانی دم کر کے دیے، جب تک پانی میں ہاتھ ڈالتا ٹھنڈک محسوس کرتا، پھر ہاتھ نہیں کرتا پھر تڑپتا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ بیٹا ذرا جا کر تمہارے والدہ سے پوچھو کہ تمہاری بہن کا کیا عمل تھا۔ وہ آیا، بہن ماں سے کہا کہ امی حضرت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بہن کا زندگی بھر کا کیا عمل تھا۔ ماں نے روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا جوانی دیوانی، جوانی دیوانی، میری بیٹی ننگے سر گھر کے اوپر کھڑتی تھی، خالی ایک کام، کبھی پارا کام گئی نہیں، وہ ٹائم پہ کرنٹ بھی نہیں، میسج فونا بھی نہیں، تب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ موبائل یہ بولا بعد میں آیا سو، ٹی وی بعد میں آیا سو، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اس میں۔ تو کیا دیکھ رہے، کیا کہا ماں نے کہ میری بیٹی ننگے سر گھر کے اوپر کھڑتی تھی، اس کا عذاب یہ ہو رہا ہے۔ اب بیوٹی پیار لال گزار رہے ہیں، ننگے سر پھر رہے، ہیلمٹ آپ پہننے تیار ہیں، سر پہ اوڑھنے ووڑھنے تیار نہیں، کیا مصیبت چل رہی ہے۔ اماں جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اماں جان بازو بازو بیٹھے تھے گھر میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر اماں جان یہ واقعی فرشتہ ہے کہ نہیں ہے چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے سر کا جو دوپٹہ تھا ذرا پیچھے کی، جیسے پیچھے کی جبرائیل پیچھے ہٹ گئے،
وہ سب بازو بیٹھے، وہ سب دیکھے نہیں منظر ہی ہے، دیکھے نہیں تھے اماں جان جو کر رہے ہیں، جبریل کو دیکھ رہے ہیں، جبریل جبریل کیوں پیچھے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ختیجہ کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ آج ہمارے گھروں بے برکتی کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو منیمم 40 بچے، میکسیمم نو کاؤنٹنگ۔ ابھی بھی مکہ مکرمہ میں باب فہد جو 70 پر 9 نمبر گیٹ ہے اس کے سامنے ہلٹن جو ہوٹل ہے، نیچے عطر کی دکان ہے۔ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، وہ عطر کی دکان میں کالا سوڈان کا نوجوان کام کر رہا ہے۔ وہاں کے جو عطر کی دکان کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ نوجوان ہے نا، اس کے اس وقت 30 پر 3 بچے ہیں۔ کتنے؟ 6 سال پہلے، اب کتنے ہوئی ان کی؟ سمجھ رہے؟ یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ برکت بتانے کے لیے، برکت بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام میں 40 بچے تھے نا، آپ یہ نہیں بتا سکتے ایک بچہ کارپینٹر، ایک بچہ ٹنکر، ایک بچہ ٹنر، ایک بچہ ڈرائیور، ایک بچہ نہیں پتا، نہ ٹر نہ نر، کچھ بھی نہیں۔ پھر کیا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، تم بھی پابند کرو، تم بھی پابند رہو۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، نحن نرزقک، روزی ہم پہنچاتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، جس کی زندگی میں جتنا تقوی ہوگا اس سے روزی آئے گی۔ آج ہمارے تقوی کو لقوہ مار ڈالیا، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، فیشن ہے، سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، جس سے مرد بھی کما رہا ہے، عورت بھی کما رہے، بچے بھی کما رہے، مسٹر بھی کما رہا ہے، میڈم بھی کما رہے، چلڈرن بھی کما رہے، نو برکت۔ پوچھو ڈیو چل رہا بول رہے ہیں۔ ہاں صحابہ میں کون کما رہے؟ خالی ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول گھر میں برکت نہیں ہے، جو کما رہا ہوں اس میں یہ نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جوڑی کو کمانے بھیجو، تو بچوں کمانے بھیجو، تمہیں کمانے جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو رہے داخل ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرو، پھر بولو والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ صحابی کہتے ہیں چند دن یہ عمل کیا، میں چند دن یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے اتنا دیا میں سب کو دینے والا بن گیا۔ کتنے پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والیاں ہیں، پڑھنے والیوں کے مائیں ہیں، ان سب سے گزارش کر رہا ہوں میں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اس کے لیے کورس کھولا ہے، یہ لیبل لگانے کے لیے نہیں، سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں۔ اب یہاں جو پڑھ رہے ہیں وہ گھر میں عمل کرو، گھر میں پابندی کرو، سر پر اوڑھ کے بیٹھو، آزاد مت رہو۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ چھوٹی بچیاں جو مکتب کو آتی ہیں، مکتب کو جو چھوٹی بچیاں آتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اوڑھنی اوڑھ کے آتی ہیں، گھر پہ آتی اوڑھنیاں نکال آتی ہیں۔ یہ اوڑھنیاں جو ہے یونیفارم نہیں، پولیس کا یونیفارم نہیں ہے کہ یونیفارم پولیس والا کہ ڈیوٹی سے پولیس یونیفارم پہنتا ہے، ڈیوٹی سے آتی یونیفارم نکال رہا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ ایک اپنا ذاتی یعنی موت تک کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے اہتمام کریں، پردہ بھی، برقعے کا بھی اہتمام کریں۔ ہماری تاریخ میں ہے ایک اللہ والی جا رہی تھی، پیچھے ایک بدماش جب گھر کے قریب پہنچی تو کہا کہ میں تمہارے اوپر عاشق ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں
سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک چھپائے رکھی ہوں، میرے جسم کا کون سا حصہ نظر آ گیا تجھے تو عاشق ہو گیا؟ اس نے کہا تمہاری آنکھیں۔ اچھا ٹھہر، یہ کہہ کر اندر گئی، تیز چاقو اٹھا کر اپنے دونوں آنکھ نکال کر تشتری میں رکھ کر خادمہ سے کہہ کر دے دیا کہ جن آنکھوں پر غیر مرد کی نگاہ پڑ گئی وہ آنکھ میرے جسم میں رہنے کے لائق کی نہیں۔ اس کے 3 دن بعد اس کے انتقال ہوگا، شہید ہو گئی وہ۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ یہ اسی طرح ذرا غریباں ہے تو پابندیاں رہتی ہیں، مال آ گیا تو پابندیاں لپٹ کر رکھ ڈالتی ہیں، یہ بھی ایک مصیبت۔ لیکن ہارون رشید ہندوستان جیسے 6 ہندوستان کے بادشاہ، 6 ہندوستان کے، ان کی بیوی زبیدہ حافظ قرآن، ان کے محل میں رہنے والی باندیاں تقریباً 1000 حافظ قرآن، سال بھر قرآن کا دور چلتا تھا جیسے ہمارے سال بھر گانے چلتے رہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، سال بھر قرآن کا دور۔ ایک مرتبہ وہ کمرے میں کنگھی کر رہی تھی، دور سے غلام آتا ہوا محسوس ہوا، پلٹ گئی، پھر ڈانٹ گئے، کیوں آواز دے کر نہیں آیا؟ بتا میرے سر کے کون سے حصے کے بعد تجھے نظر آ گئے؟ وہ بھی اللہ والا تھا، نہیں بڑی ماں جیسے مجھے محسوس ہوا آپ ہے، بھی پلٹ گیا، لیکن اس کی غیرت، ایمانی غیرت گوارا نہیں کی۔ اپنی نوکرانی سے کہا ذرا خینچی اٹھا، وہ خینچی تھی، جہاں جہاں شک تھا ان جگہوں کے بالوں کو کتر کر یہ کہہ کر دے دیا کہ جن بالوں پر غیر مرد کی نگاہ پڑ گئی وہ بال میرے جسم میں رہنے کے لائق کی نہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ جمع تھے، پوچھا صحابہ سے بتاؤ جی سب سے بہترین عورت کون؟ المرأۃ الصالحہ نا، کون؟ کوئی جواب نہیں دیا، مجلس ختم، سب گھروں کو چلے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وہ جو گھر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ فاطمہ فاطمہ حضور سوال کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا سوال؟ کہ بہترین عورت کون؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے اس کی نگاہ کسی غیر مرد پر نہ پڑے، غیر مرد کی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ اب یہ جملہ اما حضرت فاطمہ کا سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ سن کر خوش ہوئے، کہنے لگے فاطمہ تو بضعۃ منی، ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی فاطمہ جب انتقال کا وقت آیا تو علی سے کہنے لگی رضی اللہ عنہ سے، علی علی اب میں جا رہی ہوں، مجھے رات رات دفن کر دو۔ فاطمہ کیا بول رہے ذرا سوچ کر بولو، تمہاری موت کی خبر پورا مدینہ آ جائے گا، اسی لیے کہہ رہے رات رات دفن کرو تاکہ میرے جنازے پر بھی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ میں لمبی تھی، گڈی تھی، موٹی تھی، دبلی، پتہ نہ چلے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جتنے یہاں آئے ہیں مستورات خود بھی پابندی کریں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ باتیں بتائیں اور گھر کا ماحول ایسا بنائیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میرے گھر میں جو بھی داخل ہو جائیں، داخل ہونے والا چاہے مرد ہو، داخل ہونے والی چاہے عورت ہو، وہ گھر کے اندر سے مغفرت کے سامان لے کر جائیں، مغفرت کے سامان لے کر جائیں۔ ہمارے گھروں کو غیبت کے اڈے مت بناؤ۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کون آ رہے؟ ارے تیری ساس کیسی، تیری نڑن کیسی، تیری جٹ، تو کیسی ہو نا ویسی، اسے کیا بھی سنگانی دمنی، انہیں کیسی کہتے اللہ ایسی ساس کسی بھی نہیں ملنا، کہ ساس تھی تو ریڈی میڈ مرد ملنا، سو ساس کے بغیر سلیکشن کرنے ساس ہونا، جینا کرنے ساس نہیں ہونا، ایسے چل رہی پڑھا ہے آج کل۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ شادیاں ہو کے ایک مہینہ نہیں، ہمارے دوست کے پاس، ہمارا دوست سنا ہے سید، ایک بیچاری پڑھی لکھی بچی ہے،
گھر میں ماحول اچھا رہیں گا، بول کے پڑھا لے کر آئے 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ. 1 مہینے کے بعد ساس کی خدمت کرنا کون سی کتاب میں نہیں ہے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، نسائی شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے. کس میں ہے؟ گنانے سے کتابیں بھی. ہمارا دوست کیا کہ بول کو سمجھا رہا ہے، ماننے سے تیار نہیں. اب انہیں کیا کہہ رہا، بولا ایک کام کر با، تیری خدمت کرنے سے رکھ لے، تیری ساس کی خدمت کی عورت کر لے گیا. نہیں بش کر لیتے ہو گیتا وجہ. یہ ریل، یہ ریل نہیں، یہ ریل آپ دیکھتے تو ریل کو بھی ریل سمجھ جاتے ہیں، اس لیے بولنا پڑتا بار بار. یہ اس لیے. اور کبھی آپ نہیں پوچھے، انہیں شروع کری، اجی ہماری ساس ہاتھ بریک لگاؤ. بولا اماں ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلئی، کتے کو پانی پلئی، اللہ اس کی مغفرت کر دیا. ساس کی خدمت اللہ کیا نہیں دے گا ماں؟ سٹنگ کے باتیں بولو، کٹنگ کے باتیں چھوڑو. سٹنگ کی باتیں بولو، کٹنگ کی چھوڑو. تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تو دنیا میں جوڑنے آیا ہے، توڑنے آیا نہیں. گھروں کو جوڑنے کی فکر کرو. اگر موقع ملے جھوٹ بولو لیکن جوڑو، توڑنا نہیں، جوڑنا نہیں. جیسے حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں واقعہ کہ بادشاہ ایک شخص کے بارے فیصلہ کر لیا، اسے سولی پہ چڑھاؤ. سولی پہ چڑھاؤ بولتی انہیں کیا کروا لیا؟ گالیوں کی فیکٹری اوپن کروا لیا. ایسے گالیاں ڈکشنری میں اس کی میننگ ہی نہیں. بادشاہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے زبان جانتا نہیں تھا. وزیر سے پوچھا کیا بول رہا ہے انہیں؟ تمہاری تعریف کر رہا گیا. گالیاں کا ترجمہ. بادشاہ جہاں پر آپ کی تعریف کرا، اچھا معاف کر لیا گیا. لیکن ہر جگہ پیٹ جلوا ہوتی نا، ایک پیٹ جلو تھا. نہیں جا بادشاہ، جا تیرے سچ سے اس کا جھوٹ اچھا ہے. تو خاندانوں کو جوڑے گے، سچ بولو، جھوٹ بولو، پرواہ نہیں لیکن جوڑو. اب تمہیں گئے ایک بہن کے پاس، انہیں فل گالیاں دی. پھر دوسری بہن اس کی دوسری بہن کے پاس گئے، کیا بولی انہیں؟ ماشاءاللہ تیری بہت تعریف کری. ایسا بولنا. تو اس لیے اس طرح کریں گے تو دنیا امن کے ساتھ زندگی گزرے گی. بس میں نمازوں کا اہتمام، تم کیا بھی اذان جپنے کا نہیں ہے. عورتوں کے ساتھ اذان نہیں ہے، پردوں کے ساتھ اذان ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے. عورتوں کو نہیں ہے. آج کل ماشاءاللہ بہت سارے کیلنڈر ملی ہے، اس میں باقاعدہ اوقات الصلاۃ موجود ہے. ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی فکر کرو، ہمیشہ وضو کے ساتھ باوضو رہو. جیسے ایک پھر واقعہ یاد آ گیا، وقت بھی ہو رہا، ذرا جلدی جانا بھی تھا مجھے. افغانستان کا بادشاہ خالد رسول کے باقاعدہ کتابیں موجود حضرت کے واقعہ. افغانستان بادشاہ اپنے بیٹے کو فوج دے کر روانہ کیا. وہ فوج لے کر گیا. کسی نے آ کر اطلاع دے دی کہ تمہارا بیٹا ہار گیا. کرکٹ نہیں، فوج لے کر گیا، جنگ ہار گیا. تو بادشاہ کا چہرہ سکڑ گیا، ایک دم سکڑ گیا. گھر آیا تو بیوی نے دیکھا چہرہ اتر گیا ہے اس کا. پوچھا کیا جی کیا ہوا؟ کیا بھی نہیں. عورتوں کو برتن کھرچ کو عادت، برد کو چھوڑتی ہوں نا. ہاں نہیں بولنا کہ کیا بھی نہیں، میرا بیٹا ہار گیا بول کے اطلاع ملی. جاؤ جی میرا بیٹا ہارتا نہیں، جاؤ بول کے ہمت دلا کے بھیج ڈالی. بادشاہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. چند ہفتوں کے بعد وہ جیت کر آ رہا ہے. اسے تعجب، اس وقت نہ فونا بھی نہیں، کیا تب کی بات نہیں ہے، فونا بھی نہیں تھے، معمولی فونا بھی نہیں تھے تب کی بات. پریشان آیا، تمہیں کتنی ہمت کے بولے نہیں ہارتا نہیں، کیسا بولے اس وقت؟ تو بادشاہ کی بیوی بول رہی ہے، کیا بول رہے معلوم؟ میں بیت المال سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اٹھائی نہیں. ایک نمبر 1 حلال.
نمبر 2، جب بھی میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی وضو کر کے دودھ پلاتی تھی. مجھے ہمت ہے کہ بچہ نہیں ہارے گا. یہ صفات ہیں. تو اس لیے مستقبل میں آپ بھی بڑے ہوں گے، پھر سب صاحب اولاد ہوں گے. یہ سب باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ سب ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں. یہ باتیں نوٹ کر کے رکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی زندگی آپ کی اچھی رہے گی، خوشگوار رہے گی، سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی. اور پھر نمازوں میں مفسر قرآن پڑوس ملک کے احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں فرما بردار. کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کے تینوں بیٹے فرما بردار ہیں، اس کی حکمت کیا، اس کی وجہ کیسے؟ کہا کہ میں نماز میں التحیات، درود ابراہیم، اللہم انی ظلمت کے بعد ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما پڑھتے رہتا ہوں میں. اس کی برکت ہے. اور میں ہمیشہ حاجیوں میں بتاتا میں کہ بعض لوگ کیا ہوتے، بوڑھے ہوگی، تے بوڑھے، نانا ہوگی، دادا ہوگی، ملٹری رکھی، فوج اس کی، نواسیاں کی، پوتریاں کی، بچہ کی، سب. پھر کیا بولتی حضرت یہ ہماری جو شادی ہوئی نا اماں باپ کی پسند سے ہوگی، سو اب تک ہمارا ستارہ جوڑ کر چاہیے، اتنے جوڑ لے بول رہا سو، اتنی فوج جوڑ لے بول رہا سو، ستارہ جم کر آئے. تو میں ان کو کیا بولتا یہ پڑھو کتا میں ربنا حب لنا، تو بتاتا دادا دادی جڑ جاتی، نانا نانی جڑ جاتی، اماں بابا جڑ جاتی، بھان بھونی جڑ جاتی، بھائی بھاوت جڑ جاتی. جن کے شادی ہے انہوں پڑھنا شروع کرے، اچھا جوڑا مل جاتا ہے. تو فرض میں، نفل میں، سب میں اس کا اہتمام کریں تو بہت فائدہ ہوگا. بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا. اور اسی طرح یہ بھی ذرا سنیے ایک واقعہ، کیا کروں میں جانا کہ تو کیا یہ جانا. میں مکے میں تھا، مینا میں، کرنل امیر الدین صاحب حیدرآباد کے، اصل وہ امریکہ گئے، وہاں جا کر لاکھوں ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کے، مرد عورت سب. تو ایک عورت جو کلب میں ناچتی تھی، مادر ذات ننگی، پھر کیا ہوا، اسے اللہ ہدایت دیا، حضرت کے پاس کلمہ پڑھی. کہ حضرت خود سنا سے مینا میں کلمہ پڑھی، پابند ہوئی. پابند کیسے کہ برخے میں سے انکھیاں دکھنے والے برخے نہیں، آج کل وہ بھی ایک مصیبت چل رہی ہے، انکھیاں دکھا لوگ برخے، وہ نہیں. ہاتھوں میں گلوزاں، پاؤں میں ساکساں. کب تک کیا کرتی، جماعتہ میں، اجتماع میں گئے تو خاتہ میں گلوزاں، شادیہ میں گئے تو پھر وہ نہیں، ویسا نہیں، ہمیشہ پابند. تو یہ امریکہ کی جو ناچنے والی تھی کلب میں، پابند ہوئی. تو اس کے بعد اسے بس میں، امریکہ میں جانا تھا کہیں بس میں، تو بس میں سوار ہوئی تو سیٹ آنی تھے اسٹینڈنگ، ہینڈل پکڑی. جب ہینڈل پکڑی تو اس کے ہاتھ کا 3 انچ نظر آ گیا، اونلی 3 انچ. سمجھ رہے؟ آج کے گلے بھی کھلے ہیں، عورتوں کے اللہ بچانا بند رہنے کھلے گلے بھی. تو خیر 3 انچ نظر آ گیا. تو وہ بس سے اتری، کرنل صاحب کو فون کرے، کرنل صاحب میرے ہاتھ کا 3 انچ نظر آ گیا، کہ اتنا سا جہنم میں جلے گا. یہ امریکہ کا سنارو سے ہے، ریئل یہ. اس لیے ذرا مہربانی کر کے جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے والی جو مائیں ہیں، سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہاتھوں میں گلوزاں پہنو، پاؤں میں ساکس پہنو، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کا بھی پردہ ہے. اس کا اہتمام کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وللہ الحمد رب السماوات رب الارض. بنگلور کے جے سی نگر میں مبارک محلے میں مبارک مسجد کے قریب المومن فاؤنڈیشن کے تحت لڑکیوں کے لیے 15 روزہ سمر کیمپ منعقد کیا گیا ہے. اس سمر کیمپ میں دینی ماحول میں 10 سے 18 سال کی لڑکیوں کو مہندی کورس، کیلیگرافی،
दीनियात अखलाकियात की तरबियत दी जा रही है। उलमाए कराम और मौल्लिमात के बयानात भी इस समर कैंप में हो रहे हैं। सिर्फ तालीम और तरबियत ही नहीं, बच्चों को मुख्तलिफ गेम्स और एक्टिविटीज़ के ज़रिए एंटरटेनमेंट का वक्फा भी दिया गया है। इस तरह एक मुनज़्ज़म तरीके से और खुशगवार माहौल में ख़वातीन टीचर और मौल्लिमात की निगरानी में ये समर कैंप जारी है। 1 मई से 15 मई तक हो रहे इस समर कैंप में बड़ी तादाद में लड़कियों ने हिस्सा लिया है। 4 मई बरोज़ इतवार की शाम मारूफ आलिम दीन मदरसे शाह वलीउल्लाह के मोहतमीम कर्नाटक रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी ने इस समर कैंप से खिताब किया। मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हुए मौलाना ने ख़वातीन से अपील की कि वो बेपर्दगी बेहयाई से बचें, क्योंकि तरक्की के नाम पर, फैशन के नाम पर मासूम लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मर्द हो या ख़वातीन इस्लाम के उसूल पर पाबंद रहते हुए ज़िंदगी गुजारें। अल मोमिन फाउंडेशन के चेयरमैन इकबाल अहमद परवान, रोज़नामा सालार के साबिक एडिटर इफ्तिखार अहमद शरीफ व दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। इकबाल अहमद परवान ने कहा कि अल मोमिन फाउंडेशन पिछले चंद सालों से खामोश तरीके से समाजी व फलाही काम अंजाम दे रहा है। मारूफ समाजी शख्सियत गनी मोहम्मद की सरपरस्ती में फलाही व रिफाई काम अंजाम दे रहा है। चंद दिनों कबल मुबारक मोहल्ले की ही ख़वातीन की जानिब से ये मशवरा आया कि छुट्टियों में लड़कियों की तालीम व तरबियत के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। लिहाजा 15 रोज़ा समर कैंप का एहतमाम किया गया और इस समर कैंप में मुख्तलिफ हुनर की तरबियत के साथ अखलाकियात व दीनियात की तालीम दी जा रही है। बहरहाल ज़िंदगी जीना भी एक आर्ट है, जिसे आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। इस सिलसिले में एक शायर की नसीहत है कि यहाँ इज्जत से जीने और मरने का हुनर सीखो, यहाँ इज्जत से जीने और मरने का हुनर सीखो। ये फ़ने ज़िंदगी है, इसको तुम शामो सहर सीखो। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, जैसे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले। जी हाँ दोस्तों, लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, जैसे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले। शहर बेंगलुरु के मुबारक मोहल्ले में स्कूलों की छुट्टियों के दौरान लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत की खूबसूरत पहल देखने को मिली। यहाँ अल मोमिन फाउंडेशन के तहत 15 रोज़ा समर कैंप मुनक़द हुआ। इस समर कैंप में 30 तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मुख्तसर वक्फे में तालिबात को मेहंदी कोर्स, कैलीग्राफी और दीनियात की तरबियत दी गई। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी व दीगर के खिताबात से तमाम लड़कियों और उनके वालिदैन को इस्तेफादा का मौका मिला। अल मोमिन फाउंडेशन ने एक छोटा कदम उठाया। कहते हैं हरकत में बरकत है, कहते हैं हरकत में बरकत है। अल मोमिन फाउंडेशन ने एक छोटा कदम उठाया, स्टूडेंट्स की छुट्टियों को बामकसद बनाने की कोशिश की। वरना ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन या फिर सैर व तफरी खेलकूद में ही अपनी छुट्टियां गंवा दी। लेकिन अल मोमिन फाउंडेशन ने ऐसा समर कैंप तरतीब दिया जहां बच्चों को एंटरटेनमेंट भी हो, मेहंदी, कैलीग्राफी जैसे हुनर सीखने का मौका भी मिले और साथ ही दीनी मालूमात भी हासिल हों। बहरहाल 15 रोज़ा समर कैंप के इख्तिताम पर एक तकरीब मुनक़द हुई। अल मुबारक इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल नसरीन बेगम, हेडमिस्ट्रेस नगीना रहमान के हाथों समर कैंप में हिस्सा लेने वाली तमाम लड़कियों को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। अल मोमिन फाउंडेशन वुमेन विंग की ज़िम्मेदारान आसिमा बानो, तौसीफ अंजुम, सैयद फिजा अंजुम, इन तीनों ख़वातीन की मेहनत कोशिश काविश से 15 रोज़ा समर कैंप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर अल मोमिन फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इकबाल अहमद परवान ने कहा कि इस इलाके में पहली मर्तबा
लड़कियों के लिए खुसूसी कैंप मुनक़द किया गया। अल मोमिन फाउंडेशन के नायब चेयरमैन कबीर अहमद शरीफ ने इस समर कैंप के लिए अपनी इमारत का हाल मुफ्त तौर पर फराहम किया। वैसे कबीर अहमद शरीफ पिछले 3 सालों से अपनी इमारत की इस जगह को मिली व समाजी कामों के लिए फराहम करते हुए आ रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।